اور یہاں پرابلم تو نہیں ہے، ان کے لیے پرابلم ہے. اور ملک کے لیے اچھی چیز یہ ہے کہ اب جو پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، جس کا نام عمران خان صاحب ہے، وہ عمل دخل نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں جو لا انفورسمنٹ کر رہی ہے، جو نیب کر رہی ہے، یہ اٹانومس باڈی ہے، انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، یہ اپنا کام پورا کرے. ایف آئی اے یہ لا انفورسمنٹ اپنا کام پورا کرے، ہم انٹرفیئر کریں گے جب وہ کام نہیں کر رہے ہوں گے. اب جے آئی ٹی میں لکھا کیا ہے؟ اچھا پہلے میں ذرا ایک سی ایم صاحب کی بھی بات کر لوں. یہ بھی آپ نکال لیں، آپ کے سارے میڈیا میں جتنے آرکائیوز ہوں گے، بلکہ جو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں وہ یوٹیوب پہ چلے جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ جب نواز شریف کی جے آئی ٹی ریلیز ہوئی تھی تو یہ استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے خود خورشید شاہ، مراد علی شاہ، باقی دوسرے شاہ اور زرداری خود، اور بلاول خود کر رہا تھا مطالبہ کہ جے آئی ٹی میں سب کچھ آ گیا، اب آپ نہیں رہ سکتے. اب آپ کے اوپر بھی تو جے آئی ٹی میں سب کچھ آ گیا ہے، اب مراد علی شاہ کیسے رہ رہا ہے؟ یہ منافقت نہیں ہے تو کیسے؟ انگریزی میں کہتے ہیں ہپوکریسی، اردو میں کہتے ہیں منافقت. جب آپ کے اوپر آ گئی تو آپ کہہ رہے ہیں جی بے ایمانی ہو رہی ہے. جب وہی جے آئی ٹی جب بنا کے ان کے اوپر آئی تو آپ کہتے تھے ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. ہاں اچھا اور بات مجھے بتائیں، اب جے آئی ٹی میں لکھا کیا ہے؟ جے آئی ٹی میں لکھا ہے، کچھ باتیں میں ایسی سرسری پڑھ رہا ہوں تاکہ عوام کو، بہت سارے لوگوں نے نہیں پڑھا، ان کو پتا ہونا چاہیے کیا لکھا ہے. یہ جو ٹی وی کے اوپر روز آ رہے ہیں، کبھی بلوچ پکڑ پہن کے، کبھی سندھی ٹوپی لگا کے، اور یہ جو تماشا کر رہے ہیں سارا، جو مرضی کر لیں آپ، یہ عوام بیوقوف نہیں رہی. اور شکر گزار ہے یہ پوری قوم میڈیا کا، کیونکہ میڈیا سب کچھ دکھا دیتا ہے. اب بتائیں اس میں لکھا کیا ہے؟ ایک صاحب ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ 88 ٹرپس، 88 ٹرپ ملک کے باہر ایک صاحب نے لگائے ایان علی کے ساتھ، مشتاق صاحب نے. ان سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ان کے بینک میں 8.25 ارب روپیہ کیسے آ گیا؟ وہ کہتے ہیں میرا محسوس ہے، میرا مالشی ہے. دنیا میں کسی انسان کے بینک میں اگر 8 ارب روپے ہو، مالشی ہوگا؟ کسی مالشی کو؟ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر 800 کروڑ روپے آپ میں سے کسی کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں، آپ یہ کیمرہ لے کے کھڑے ہوں گے، آپ بولیں گے میں مالک بن جاؤں گا ٹی وی چینل کا، سارے چینل خرید لوں گا. تو یہ مالشی ہوں گے، کسی مالشی کے پاس 800 روپیہ پڑا ہوا ہے، کہہ رہے جی وہ مالشی ہے، اس کا کیا کام ہے؟ اب یہ باتیں مجھے جے آئی ٹی میں لکھی ہے، میں کیا کروں؟ تو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں آگے ٹی وی کے اوپر، خود کہہ رہے ہیں کہ جی میرا مالشی ہے. یار بڑا امیر مالشی ہے، وہ شاید مالش، خیر. اچھا اچھا پھر کہتے ہیں اچھا نئی کہانی، پھر کہتے ہیں نئی کہانی. مجھے ہنسی آتی ہے ان لوگوں کو، پوری قوم ہنسی. کامیڈی شو چل رہا تھا ٹی وی پہ، پکڑ لگا کے، اور پتہ نہیں کبھی اینٹ بجا رہے تھے، کیا ہو گیا، خود چلے گئے. اب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے. اب ایک لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو، بہت بڑے لیڈر تھے پاکستان کے، شہید ذوالفقار علی بھٹو. مانتے ہیں چلیں غلط جوڈیشل مرڈر ہو گیا، مانتے ہیں کیونکہ جج نے خود ہی کہہ دیا. وہ جو اتنے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے بھی خط لکھا تھا ایک اس وقت کے جرنیل کو یونائیٹڈ نیشن سے کہ آپ کا بھٹو، اور لکھا تھا سکندر مرزا کو کہ جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو سکندر مرزا صاحب آپ کا نام کہا جیسے محمد علی جناح سے بھی اوپر لکھا جائے گا، پڑھ لیں لیٹر. اب یہ آ گئے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر فائر کرنے. ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے، تھینک یو. اب مجھے بتائیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ کون سے جانور کا نام ہے جس سے یہ اتنا ڈرتے ہیں؟ لا انفورسمنٹ ہے بھائی، ان کا کام ہے لا کرنا. آپ ختم کر دیں نا، تھانے بھی بند کر دیں، ایف آئی اے بھی بند کر دیں، نیب بھی بند کر دیں، سپریم کورٹ بھی بند کر دیں، جو مرضی آپ کرتے رہے، کھلا کھاتا. کانسٹیٹیوشن کو بھی فارغ کر دیں، کیونکہ آپ سے سوال پوچھو تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ان کا کام ہے یہ جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کا کام ہے کہ قانون نافذ رکھیں اور چوروں کو پکڑیں. اور جب انہوں نے پہلے نہیں پکڑا تو اس کا مطلب وہ اپنا کام نہیں کر رہے تھے، چاہے کوئی بھی ہو.
جب وہ نہیں پکڑ رہے تھے نا اس کا مطلب ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہے تھے. اب اگر کوئی ادارے اپنا جب کام کرنا شروع ہو گئے ہیں, ایک نئے پاکستان میں ہر ادارہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے, ان کی سمجھ نہیں آ رہی, یہ پتہ نہیں ادھر دیواروں پہ سر مارتے پھر رہے ہیں کہاں کہاں. ہاں ہاں اب ان کو کرنا کیا چاہیے, میں ایک مشورہ بھی دیتا ہوں, حالانکہ میں کسی دوسری جماعت کو مشورہ نہیں دیتا, لیکن میں آج مشورہ دیتا ہوں. خدا کے واسطے قطری لیٹر, کوئی فیک ٹرسٹ ڈیڈ, کوئی کیلبری فونٹ, اس طرح کی کوئی آپ مت دیجیے گا ایکسکیوز. پیسے تو پکڑے گئے آپ کے, مجھے سمجھائیں کہ سارے کے سارے پیسے اومنی گروپ میں کیسے چلے گئے. جو شوگر مل جو انڈسٹری کو سکھ انڈسٹری کو اٹھانا پتہ چلا گیا اومنی گروپ میں. مجھے یہ کوئی بتائے کہ سندھ حکومت کی 10-11 ہزار ایکڑ زمین بحریہ ٹاؤن میں کیسے چلے گئی, کیسے گئی ہے؟ کسی نے سائن کیا ہوگا, کوئی کاغذ بنا ہوگا. ہم حکومت میں آئے نا, ہمیں پتا ہے نا ایک آدمی کو نوکری پہ رکھنا ہو یا نکالنا ہو, پوری سمری بنتی ہے, کیبنٹ کے پاس جاتی ہے, کیبنٹ اپروول ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتا ہے, لوگ سوال جواب پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے 11,000 پتہ نہیں کتنے ایکڑ زمین اٹھا کے دے دی, تو یہ جن لوگوں نے اس میں حامی بھری ہے, کیا وہ ایڈر اینڈ ایبیٹر نہیں ہے؟ کیا وہ شریک جرم نہیں ہے؟ کیا یا تو ان کا ڈسینٹنگ نوٹ ہو کہ جی میں نہیں مانتا, یہ رکھتا ہوں, استعفیٰ میں نہیں دیتا. ہم یہ ایم پی ایس کھڑے ہیں, ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب ہم سے کوئی غلط کام کرائیں گے, بلکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر غلطی سے ایک ٹائل بھی ہم نے بدل دیا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, تو آج کا پرائم منسٹر ہمیں فارغ کر دے گا. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اس لیے سارے کام کر رہے ہیں. وہ پچھلا ایکسپیکٹ ہی یہ کر رہے تھے کہ آپ غلط کام کرو. نہ بھولیں کہ یہ جو جے آئی ٹیاں میں مانگتا پھر رہا ہوں کورٹ کے اندر آج بھی, نثار مورائی کی اور عزیر بلوچ کی, اور یہ ان کے سارے بھولے نہیں ہیں انہوں نے کیا کام کیے ہیں. یہ سب آپ کے سامنے آنے والی چیزیں. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو ہمارے سندھ کی عوام ہے نا, بڑا ترس ہے. کیونکہ آپ اگر چلے جائیں کراچی میں چلے جائیں, سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے, آپ یہاں چلے جائیں, میں آپ کو 4 منٹ کی ڈرائیو میں دکھاتا ہوں. یہ ادھر سے کارسات اتر کے روڈ کراس کریں, میرا حلقہ ہے, یہ بھی حلقے کا ایسا ہے, وہ 104. وہاں کچرے کا حال دیکھیں. ہم اٹھاتے تھے خود الیکشن کیمپین میں, ابھی بھی اٹھا لیں گے, لیکن کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. وہ میئر الگ چیخ رہا ہے کہ اختیار نہیں ہے جن کے پاس, اور لوکل باڈی کا منسٹر, سندھ لوکل باڈی کا منسٹر, لوکل گورنمنٹ کا, اسی حلقے سے ایم پی اے بنا ہوا ہے. مانے اس حلقے کو تو پیرس بننا چاہیے تھا نا جہاں سے آپ جیتے ہو. اس حلقے کا حال دیکھیں تو باقی پورے انٹیریئر سندھ میں کیا تباہی کی ہے انہوں نے, کیا حال ہے لوگوں کا. جیک آباد میں, سکھر میں, گوٹکی میں, لاڑکانہ میں, حیدرآباد میں, بدین میں, میر پور خاص میں, یہ آپ علاقے جا کے دیکھیں. وہاں میڈیا پہنچتا نہیں ہے. ادھر پر میڈیا وہاں ہر وقت پہنچ نہیں سکتا, ایک آدھ پروگرام میں کوئی دکھا دیتا ہے. لیکن اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں اور قوم کو دکھائیں کہ ان کے اسپتالوں کا کیا حال ہے, وہاں اسکولوں کا کیا حال ہے, وہاں تھانوں کا کیا حال ہے, وہاں جو پولیس والے ہیں جن سے لا انفورسمنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ان سے یہ کیا کام کرواتے ہیں. یاد ہے جب رینجر نے آپریشن شروع کیا تھا کراچی سندھ میں, کراچی کے بعد جب وہ لاڑکانہ گئے تو وہاں کیا ہوا تھا, یاد ہے نا؟ بھول تو نہیں گئے نا؟ پوری قوم کو یاد ہے کہاں کہاں چھپے تھے, کہاں کہاں بھاگے تھے, کتنی تکلیف ہوئی تھی, شور ہنگامہ کر دیا تھا. اب سمجھ آتا ہے کہ ان کو تکلیف کیا تھی. ان کو پکڑے جانے کی تکلیف تھی. آصف زرداری, تم اور تمہارا ٹبر جتنی پکڑیاں ٹوپیاں باندھ کے قوم کو بیوقوف بنانے نکل جائے کہ میں بلوچ ہوں اور میں سندھی ہوں. یہ قوم سب سے پہلے پاکستانی ہے. یہ نہیں اب بیوقوف بننے لگی ہے. تم یہ کارڈ کھیلنا چاہ رہے ہو نا, پتے, یہ اب نہیں بنے. بہت جی عقل مند ہے آصف زرداری. ساری تمہاری عقل مندی بلیک اینڈ وائٹ میں آ گئی جی آئی ٹی کے سامنے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ادارے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس ملک میں اب شرم ان کو بھی نہیں آتی. آخر میں ایک میں بغیر ان کو بھی شرم نہیں آتی جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں. کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ پارٹی سے بڑھ کے پاکستان ہوتا ہے, اپنا ملک.
Subscribe to our channel Parky Links News. Also share and like the video.